حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا کہ ابن مسعود جو مانگنا ہے مانگو، ابن مسعود جو مانگنا ہے مانگو، ابن مسعود جو مانگنا ہے مانگو، یعنی کہ وہ نماز میں تھے تو اس وقت جو اللہ سے مانگنا چاہتے تھے تو انہوں نے پھر یہ دعا پڑھی، اور یہ دعا اتنی خوبصورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں آپ سے ایک ایسا ایمان مانگتا ہوں جس میں کبھی کمی نہ آئے، جو کبھی ڈگمگائے نہ. پہلے ہی لائن کا یہ مطلب ہے. دوسری لائن کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں آپ سے وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وہ ایسی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو. اب ختم ہونے والی نعمت کون سی ہے؟ وہ ابھی آگے یہ تو دنیا ہے، اور جو نہ ختم ہونے والی نعمت ہے وہ جنت ہے. تو ایک طرح سے وہ جنت کا سوال کریں. اور یہ آخری والا پارٹ جو ہے یہ سب سے خوبصورت ہے. اور میں پھر مرافقتاً، یعنی کہ میں رفاقت مانگتا ہوں کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہاں پہ؟ فی الاعلیٰ، یعنی کہ جنت الاعلیٰ میں سب سے اونچی جنت ہے اس میں، یعنی کہ حضور صاحب کو پتا ہے کہ سب سے اونچی جنت میں ہوں گے. اور کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے، تینوں چیزیں اس میں کورڈ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائیوں، بات یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ داخل ہوئے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نماز میں پایا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، سورہ نساء پڑھ رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک دعا کی، اور دعا بڑی خوبصورت ہے. یہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اس کو بہت اچھی اور خوبصورت اور جامع دعا ہے. اور جب انہوں نے دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا کہ ابن مسعود جو مانگنا ہے مانگو، ابن مسعود جو مانگنا ہے مانگو، ابن مسعود جو مانگنا ہے مانگو، یعنی کہ وہ نماز میں تھے تو اس وقت جو اللہ سے مانگنا چاہتے تھے تو انہوں نے پھر یہ دعا پڑھی. اور یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی غراف الجنہ جنت الخلد. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ مطلب یہ ہے اللہم انی اسألک ایمانا یرتد. اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں آپ سے ایک ایسا ایمان مانگتا ہوں جس میں کبھی کمی نہ آئے، جو کبھی ڈگمگائے نہ. پہلے ہی لائن کا یہ مطلب ہے. دوسری لائن کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں آپ سے وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وہ ایسی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو. اب ختم ہونے والی نعمت کون سی ہے؟ وہ ابھی آگے یہ تو دنیا ہے، اور جو نہ ختم ہونے والی نعمت ہے وہ جنت ہے. تو ایک طرح سے وہ جنت کا سوال کریں. اور یہ آخری والا پارٹ جو ہے یہ سب سے خوبصورت ہے. اور میں پھر مرافقتاً، یعنی کہ میں رفاقت مانگتا ہوں کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہاں پہ؟ فی الاعلیٰ، یعنی کہ جنت الاعلیٰ میں سب سے اونچی جنت ہے اس میں، یعنی کہ حضور صاحب کو پتا ہے کہ سب سے اونچی جنت میں ہوں گے. اور کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے، تینوں چیزیں اس میں کورڈ ہے. اللہ مطلب کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی پختگی مانگ رہے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی نعمت مانگ رہے ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو، اور پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگ رہے ہیں. کہاں پہ؟ جنت. تو پہلی بات پہ آ جائیں تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایمان ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے نا جی، وہ ایمان ہے. رزق اور یہ ساری چیزیں تو بات کی باتیں ہیں. اگر میرا اور آپ کا ایمان نعوذ باللہ نکل جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا امیر ترین انسان بھی بنا دے تو ہم ناکام ہیں اس نقشے میں، خدا نخواستہ. اور یہی ایمان لے کے میں اور آپ اگر وہ جو دیواری میں چلے جائیں، وہ جو قبر ہے 2 گز کی،
تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے ہم کامیاب ہو جائیں، چاہے ہم غریب ترین انسان ہو دنیا. تو ایمان جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں. اس کے بعد صحت آتی ہے، اس کے بعد رزق آتا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. کیونکہ ہم نے ایمان کو بہت اللہ معاف فرمائے، ہم بڑے آرام سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ گورے بہت اچھے ہیں، ان کے پاس اگر ایمان کی کمی نہ ہو تو وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں. یہ ہم ضرور کہتے ہیں، لیکن بھائی سب سے بڑی کمی ہوئی ہے. باقی یہ سچ بولنا، آنیسٹ ہونا، یہ بعد میں اکاؤنٹ اس وقت ہوں گے اللہ کے لیے جب آپ کے اندر ایمان ہوگا. تو یہ کئی جب ہم ایسی لائنز بول جاتے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ ہم ایسی لائن کئی دفعہ انسان بول جاتا ہے جیسے کسی پہ فتویٰ لگا دینا کہ تم پہ جنت حرام ہے، تو وہ انسان کے لیے وہ کیا بن گئی، باعث پکڑ بن گئی. تو اسی لیے کئی لائنز ہمیں ایسی بول جاتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ. اب میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ جس میں ایک مسلمان امام نے کہا تھا کہ کرسچینٹی میں ایک چیز بہت آسان ہے کہ کیا ہو کہ غسل نہیں کرنا پڑتا جنابت کے بعد. بس اتنی بات کہی تھی. اور وہ دفن گاہ ہوئے تھے جنت البقیع میں. اب میں اور آپ بظاہر اس کو دیکھیں تو ہم کہیں گے جنت البقیع کے مدفون ہے، انشاءاللہ بخشش ہوگی. جب قبر کشائی کی گئی تو وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی، ان کی باڈی موجود نہیں تھی، اور کسی خاتون کی باڈی موجود تھی جو فرانس سے کہیں سے. اب اللہ تعالیٰ کے احکام دیکھ لیں. اور یہ واقعات اب اللہ تعالیٰ اس لیے دکھاتے ہیں، تو اس لیے کچھ ایسے الفاظ بول دینا یہ ہمارے لیے کل کو نعوذ باللہ مشکل کا سبب بھی بن سکتے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے پکا ایمان نصیب فرما، جس میں کوئی گراوٹ نہ آتی ہو، کمی نہ آتی ہو، اور جو ویورنگ نہ ہو، یعنی کہ جو مشکل آئے تو وہ ایمان اپنی جگہ سے ہلے نہ. تو ایمان دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑا چور جو ہے وہ ایمان کا چور ہے. اور وہ کون ہے؟ شیطان ہے. جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا بڑا چور آپ کے ساتھ لگا ہوگا، یعنی کہ اتنا بڑا شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوگا. اور جتنا ایمان کم ہوگا وہ اس کو پتہ ہے خالی ہے، اس کو فائدہ ہی نہیں ہے اس پہ ٹائم ویسٹ کرنے. تو اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ کم از کم اس پہ اللہ تعالیٰ استقامت دے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے نعمت کا ذکر کیا. نعمت کیا ہے؟ جنت نعمت ہے. ہم جنت بھی کون سی؟ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، یعنی کہ وہ نعمت جو ہمیشہ رہنے والی، اور وہ نعمت جنت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ آخری جو بات انہوں نے کی کہ اللہ دنیا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی تو میسر ہے، لیکن یہ ختم ہو جانے والی ہے. اللہ کے نبی تو پھر بہت اونچے درجات پہ چلے جائیں گے. صاحب اکثر اس چیز سے پریشان رہتے ہیں. ہماری پریشانیاں کچھ اور، ان کی پریشانی یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہاں پھر ڈھونڈیں گے. یہ تو پھر جنت کے ان درجوں پہ چلے جائیں گے جب ہم نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ پریشانی رہتی تھی. تو وہ دعاؤں میں اس کو حصہ بنا لیتے تھے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما. کہاں پہ؟ اس جنت میں جو سب سے اونچی ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے. تو اس کو آپ اس دعا کو آپ عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بس ایک مقصد ہے دعا مانگنا دل سے اللہ کے. اور آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے، ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے قدموں میں بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے. یہ بھی جنت مل جانا نعمت نمبر 1. اور پھر اس سے بڑھ کی نعمت کیا ہے کہ حضور کی رفاقت اس جگہ پہ کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو، چاہے ان کی خدمت میں ہی ہو، لیکن ہر وقت ان کے ساتھ. تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے.
کہ جب اور آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اگر نبی یہ کہیں گے جو مانگنا ہے مانگو 3 دفعہ، میرے جیسا کوئی ہوتا خدا نخواستہ تو وہ شاید دنیا مانگتا، یا وہ اپنی ضروریات کی ساری چیزیں مانگتا. حضرت عبداللہ بن مسعود کس کے ٹرینڈ تھے؟ حضور کے ٹرینڈ تھے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا اس بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ فقہ یعنی کہ جو فقہ ہے اس کے سب سے زیادہ جو ٹاپ کے صحابی تھے جنہوں نے امام الفقہ جن کو کہا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. یعنی کہ جتنے مسائل ہمارے نکالے گئے ہیں وضو کے، نماز کے، ہر چیز کے جو عبادات ہیں سارے حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ کو اکثر روایات ملیں گی. تو ان کی آپ دیکھ لیں خواہشات کیا تھی. 3 چیزوں کی انہوں نے خواہش کی اسی وقت جب اللہ کے نبی نے ان کو آفر کی. اور یہ صحابہ اس کو دعائے ابن مسعود بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. یہ میرے سے لے بھی لیں اگر آپ کو چاہیے تو اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی الغرف جنت الخلد. یہ دعا ہے اور آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ انٹرنیٹ پہ آرام سے مل جائے گی. تو دعا عبداللہ ابن مسعود کے نام سے بھی مل جائے گی اور ویسے بھی آپ کو دعا مل جائے گی. اس کو اپنی اور اپنی میں اور آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں، حاصل نہیں کیا نا، ایسے ہی مل گیا بس. والدہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ مسلمان بنا دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی ایک انعام ہے. جن لوگوں نے اس کو حاصل کیا ہے ان سے پوچھیں کہ اس کی پیچھے کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی. ایون آپ اپنے آج کے نو مسلم جو ہیں جو آج بھی ریورٹس ہو رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ فیملیز چھوڑ دیتی ہیں، وائف چھوڑ دیتی ہے، پیرنٹس چھوڑ دیتے ہیں، بچے چھوڑ دیتے ہیں، مطلب بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. مطلب کہ آپ کو بالکل ایک ایسی لائف میں سے کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وائف ڈیورس کر دے تو باہر میں تو لا ہے کہ آپ نے ہاف اپنی وہ کیا کرنی ہے پراپرٹی وائف کو دینی ہے. تو جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ سیدھا جو ہے نا بینک بیلنس وعدہ ہو جاتا ہے. تو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں نا اس کے پیچھے پھر ان کو اس چیز کی قدر بھی ہے. مجھے اور آپ کو ایمان کی قدر اس لیے نہیں ہے، اللہ معاف کرے کیونکہ ہماری قربانیاں ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.